السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الرحیم الرحمن الذي خلق الانسان علمه البیان والصلاة والسلام على خیر ولد عدنان وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم شہر رمضان شہر مبارک۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر احسان ہے کہ جس نے ہمیں ماہ رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا کیا۔ تو مناسب یہی سمجھ رہا تھا کہ جو ماہ رمضان میں مجھ سے اور آپ سے جو کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں جو ہوتی ہیں، ان پر روشنی ڈالی جائے۔ وہ کون سی کوتاہیاں ہیں جو ماہ رمضان میں بکثرت ہم کرتے ہیں؟ حاضرین، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، فرشتے ندا لگاتے ہیں، یہ آواز لگاتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر۔ اے نیکی کرنے والے انسان، ماہ رمضان آنے والا ہے اور نیکی کر۔ اے برائی کرنے والے انسان، تو رک جا، تو برائیوں سے باز آ جا، ماہ رمضان آنے والا ہے، نیکی کرنا شروع کر دے۔ یہ ماہ رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے، پیارے نبی نے کہا کہ اتاکم شہر رمضان، تمہارے پاس مبارک مہینہ آ چکا ہے جو شہر رمضان ہے، جو رمضان کا مہینہ ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم رمضان کے مہینے کا بالکل مذاق اڑاتے ہیں، مذاق کتنا ہی سے اڑاتے ہیں۔ ایک تو جو غلطی ہم کرتے ہیں، جو کوتاہی ہم سے ہوتی ہے، ماہ رمضان میں آدھا دن یا پورا افطار تک ہم سو کے گزار دیتے ہیں، پوری افطار تک انسان سو جاتا ہے جب سحری کرتا ہے، اور بعض تو اللہ اکبر ایسے ہیں جو سحری کر کے فوری سو جاتے ہیں، نماز کو نہیں آتے۔ پیارے نبی نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا کہ جو شخص رمضان میں ہو یا غیر رمضان ہو، گھر میں سو جاتا ہے، اگر مجھے لڑکیوں کا عورتوں کا خدشہ نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو جلا دیتا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ میں ان کے گھروں کو ہی جلا دیتا۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو سحری کر کے بنا کسی نماز کے سو جاتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو سحری کر کے سو جاتے ہیں۔ کیا انہیں نماز کا حکم نہیں دیا گیا؟ کیا انہیں قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا؟ اور ایک کوتاہی یہ بھی نظر آتی ہے کہ رمضان المبارک جو مہینہ ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان المبارک گناہوں کو معاف کرانے کا مہینہ ہے، رمضان المبارک اپنے جتنے گناہی ہیں وہ تمام گناہوں کو معاف کرانے والا مہینہ ہے۔ پیارے نبی نے کہا من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ماہ رمضان میں ایمان اور احتساب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو رجسٹر اس کے گناہوں کا ہوتا ہے پورا سفید کر دیا جاتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جب گناہ کرتا ہے تب پھر ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ یعنی جو بھی رمضان میں گناہ ہوتا ہے وہ تو لکھتے ہی ہیں، لیکن رمضان سے پہلے جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان کی فضیلتیں ہیں۔ لیکن رمضان المبارک سے ہم جتنی کوتاہیاں کرتے ہیں، پہلی کوتاہی میں نے ذکر کیا کہ پورا رمضان سو کر گزار دیتے ہیں۔ پھر دوسری کوتاہی یہ نظر آتی ہے کہ بعض لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو صرف رمضان کے حد تک پڑھتے ہیں، پھر رمضان کے بعد دوسرے رمضان میں قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں۔ بھلا یہ اللہ کی کتاب کا مذاق بنا رہے ہیں۔ اللہ نے کتاب کو تو ہدایت کے لیے نازل کیا تھا، کیا رمضان کے لیے نازل کیا تھا؟ بالکل نہیں۔ اللہ نے کہا کہ تم ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرو، اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ تم صرف رمضان میں قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ تم رمضان ہی میں قرآن کو پڑھنا یا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا۔ تو یہ ایک کوتاہی ہمارے پاس نظر آتی ہے۔ اور ایک کوتاہی جو ہم عموماً کرتے ہیں کہ تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ سمجھ کر یہ تو نفل نماز ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ من قام ایمانا واحتسابا، جس نے تراویح کا اہتمام کیا اس کے بھی تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گویا یہ جو رمضان ہے یہ فضیلتوں والا مہینہ ہے، یہ ہمارے لیے آفر لے کر آیا ہے کہ کون ہے وہ شخص جو مجھ پر روزہ رکھے گا اور مجھ مہینے میں قرآن کی تلاوت کرے گا، نمازوں کا اہتمام کرے گا، اس کے لیے بخشش ہے۔ اور
بعض ایسے ہیں جو رمضان کو غیر رمضان سمجھتے ہیں، ان کا رمضان میں بھی ویسا معاملہ ہوتا ہے اور دوسرے مہینوں میں ویسا معاملہ ہوتا ہے، نہ وہ رمضان میں قیام اللیل کرتے ہیں، نہ وہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ وہ رمضان میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، نہ وہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، بلکہ وہ دوسرے مہینوں کی طرح رمضان کو سمجھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بہت بڑی حماقت ہے، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں جتنا ہو سکے رمضان المبارک کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حاضرین، آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ پیارے نبی کی حدیث ہے، سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار نے یہ لعنت بھیجی ہے کہ جو شخص رمضان کو پا کر اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرواتا اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ اس کی عزت، جیسے ہماری لینگویج میں ہم بولتے ہیں، ہماری زبان میں بولتے ہیں کہ عزت مٹی میں مل جائے، بولتے ہیں نا، تو اسی طرح سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار نے یہ لعنت بھیجی ہے، اور نبیوں کے سردار نے اس پر آمین کہا ہے کہ جو شخص رمضان کو پا کر اپنے لیے مغفرت نہیں کرواتا، اپنے لیے مغفرت نہیں کرواتا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ شخص بہت بڑا بدبخت ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص بدبخت ہے جو رمضان کو پا کر اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرواتا۔ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ سراسر گناہوں کو معاف کروانے والا مہینہ ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ٹی وی، قرآن کا پیغام انسانیت کے نام۔